پہلے تو ہمیں گیٹ پر 15-20 منٹ روکا گیا، نام لسٹوں میں آ رہے ہیں جی، تو سلسلہ چل رہا ہے. اندر گئے، خان صاحب موجود تھے، خان صاحب سے ملاقات ہوئی، خان صاحب مل کر بڑا خوش ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے عدالت جو ہے وہ لگی. تھوڑی دیر کے بعد جج صاحب جو ہے وہ آئے. بڑا ہال ہے وہاں پر، تو میرا خیال میں کیپیسٹی جو ہے وہ کوئی 1000 سے زیادہ بندوں کی ہوگی. وہاں پر ایزیلی جو ہے وہ لوگ اتنے جا سکتے ہیں، بہت بڑا ہال ہے. لیکن فیملی کی جو ہے وہ اجازت تھی، جس میں خان صاحب کی جو بہنیں ہیں اور دیگر 1-2 لوگوں کو جو ہے وہ اجازت تھی، اور اسی طرح سے ہماری طرف سے 3-4 ہم وکلا جو ہے وہاں پر 5 ہوں گے موجود تھے. اور سماعت شروع ہوئی. سماعت کے اندر پروسیکیوٹر صاحب نے ریمانڈ کی استدعا کی، اور ہم نے اس کو اپوز کیا، کیونکہ اس سے پہلے عمران خان صاحب کو بار بار کہہ رہا ہوں، یہاں پر نیب میں نوٹس بھیجے گئے اور بار بار آ کر خان صاحب پیش ہوتے رہے، اور 4-5 گھنٹے. اور یہ سلسلہ صرف خان صاحب کی حد تک نہیں، ان کی اہل خانہ سابقہ خاتون اول بشرا بی بی صاحبہ کے، ان کو بھی نوٹس بھیجے جاتے تھے، اور انہوں نے بھی آ کر یہاں پر 2-3 گھنٹے سوالات کے جوابات دیے. تمام ڈاکومنٹس ان کے پاس موجود ہیں، اس کے باوجود وہی ڈاکومنٹس مانگے جاتے ہیں، وہی سیم سوال کیے جاتے ہیں. اس سے پہلے 9 مئی کو جب عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے اغوا کیا گیا تھا، اس دن بھی خان صاحب سے جو ہے جب انہوں نے ریمانڈ لیا تھا تو تمام سوالات پوچھے تھے. اب اس کے بعد دوبارہ خان صاحب کو، آپ کو پتہ ہے کہ دیگر موقعوں پر بلایا گیا، اور ہم ان کے ساتھ ہوتے اور ان سے سوالات پوچھے اور انہوں نے جوابات دیے. اور اس سے پہلے یہ جو سماعت تھی، اس سے پہلے خان صاحب کی تفتیش کے حوالے سے عدالت نے اجازت دی تھی، اور نیب جو ٹیم ہے انہوں نے جا کر سوالات کیے، 2 گھنٹے سوالات کیے. لیکن سمجھ سے باہر بات ہے کہ عدالت کو جب بتایا گیا کہ ان کو جو ہے فزیکل ریمانڈ نہیں دینا چاہیے، جوڈیشل کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے نیب تمام سوالات جو ہے ان سے پوچھ چکی ہے، تو اس کے باوجود جو ہے آپ دیکھ لیں کہ وہ تفتیش کی جو ہے اجازت دے دی گئی، اور نیب کی ٹیم لگاتار جو ہے جا رہی ہے، ان سے جو ہے سوالات کر رہی ہے. تو میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کسی شخص سے آپ کوئی سوال کرتے ہیں، ایک سوال کرتے ہیں، 2 دفعہ کرتے ہیں، وہی سوال 3 دفعہ کرتے ہیں، تو کیا اس سے سیٹسفیکشن نہیں ہو رہی؟ جب جوابات تمام سوالات کے بار دے دیے ہیں، تو پھر کس بات کی جو ہے تفتیش آپ نے کرنی ہے؟ عدالت کی مرضی تھی، عدالت نے اجازت دی. بیسیکلی تھوڑا سا ایڈ کر دیتا ہوں، ڈیٹیل بعد میں بتاؤں گا، کہ یہ جو القادر ٹرسٹ کیس ہے، اس کے اندر عمران خان صاحب نے 1 روپے کا بینیفٹ نہ لیا ہے، نہ کوئی ایگریمنٹ کے اندر وہ شرط تھی کہ وہ کسی طرح سے، یا ان کی مسز جو ہیں وہ کسی طرح سے بینیفٹ لے سکیں گی. عجیب سوالات کیے گئے ان سے بی بی صاحبہ سے کہ آپ جو ہے وہ تنخواہ کیا لیتی تھیں، کیا وہاں پر ایز اے ٹیچر تھیں، اس طرح کے سوالات. تو یہ دونوں جو ہیں ٹرسٹی ہیں، ان کا کوئی جو ہے اس ٹرسٹ کے اندر جو ہے یہ بینیفیشری نہیں ہے. تو نہ جھوٹی، جیسے آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے بھی بے شمار کیسز خان صاحب کے اوپر، بی بی صاحب اور ان کی بہنوں کے اوپر، سب کے اوپر، پارٹی ورکرز کے اوپر، لیڈران کے اوپر، سب کے اوپر درج کیے گئے. تو اسی طرح کی یہ بھی ایک اس کیس کی ایک کڑی ہے، کیونکہ سائبر کیس کی جو ہے وہ اس کا ٹرائل چل رہا ہے، اور یہ ضمانتیں ہی بڑے ایک بھونڈے طریقے سے جو ہیں وہ انفراسٹرکچر کروائی گئی کہ نیب نے بار جا کے کہا کہ جس قانون کے مطابق 10 دن کا ٹائم ہے کرمنل ریویژن کا، اور جب 3 تاریخیں انہی بہانوں سے لی گئیں اور عدالت نے لا منسٹری سے قانون جو ہے وہ منگوایا، کرنٹ آرڈیننس منگوایا، تو واضح ہو گیا جی کہ لمیٹیشن کا تو کوئی معاملہ نہیں. عدالت کو نظر آ گیا، اس کے باوجود نہ جانے کیوں بیلز جو ہے خارج کر دی گئی. اس سے پہلے جو بیلز خارج ہوئی تھیں، سوری ریویژن خارج کی، اس سے پہلے جو بیلز خارج ہوئی تھی نیچے سے، وہ اس بنیاد کے اوپر ہوئی تھی کہ خان صاحب عدالت میں پیش نہیں ہوئے. حالانکہ عدالت نے حکم دینا تھا، سیکیورٹی کے انتظامات سرکار نے کرنے تھے اور عدالت میں پیش کرنا تھا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، اور اس بنیاد کے اوپر کہ عدم حاضری کے اوپر خارج کی گئی. بدنیتی صرف یہ تھی کہ جناب عمران خان صاحب ایک کیس سے ریلیز ہوں، بیل ان کی تو دوسرے کیس میں گرفتار کر لی جائے. اور یہ ہوا کہ اوپر 1 مہینے سے بھی زیادہ ٹائم لگا ان ریویژنز کے اوپر فیصلہ ہوتے. تو جب ان ریویژنز کے اوپر جو ہے فیصلہ ہوتے 1 مہینے سے زیادہ ٹائم لگا، اور بہانے بنائے گئے اور بہانے نظر بھی آ گئے، اور صرف وجہ یہ تھی کہ وہ کسی طریقے سے لمبا کریں اور گرفتاری ڈالیں، اور وہ نظر بھی آ گیا. تو پھر یہ جو ہے جو دونوں درخواستیں تھیں وہ ایکسیپٹ ہونی چاہیے تھی، اور ان کی بیلز بحال ہونی چاہیے تھیں، اور عدالت جو ہے وہ نیچے بیلز کے لیے آرڈر کرتی اور میرٹ کے اوپر یہ ڈیسائیڈ ہوتی. تو ایسا نہیں ہوا. خیر، یہ جو کیس ہے یہ تو بالکل جھوٹا ہے، بوگس ہے، اور جو 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے یہ بات کرتے ہیں وہ عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ میں نہیں آیا، وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑا ہے، پوری دنیا کو پتا ہے. اس کے باوجود کوئی نہ کوئی ایسا کیس بناتے ہیں صرف یہ میڈیا ٹرائل کرنے کے لیے، صرف اور صرف لوگوں کے اندر ایک وہ خراب کرنے کے لیے کہ ان کے اوپر ایسی تہمتیں لگائی جائیں کہ ان کی ریپیوٹ خراب ہو. اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ دنیا جانتی ہے کہ یہ سارے کیسز جھوٹے ہیں. عمران خان صاحب نے پوری زندگی میں رول آف لا کے لیے یہ فائٹ کیا، اور 1 روپے کی کرپشن ساری زندگی میں نہ اس نے کی ہے، نہ کوئی اس کا ثبوت ہے. بس کیس درج کر دیے جائیں، اور پھر درج کرنے والے بھی خود ہوں، گواہ بھی زبردستی لائے جائیں، اور پھر فیصلے بھی مرضی سے دیے جائیں، تو پھر یہ تو نہیں کہا جا سکتا نا کہ وہ کیس جینوین ہے. کیس بالکل تمام کیسز جو ہیں وہ جھوٹے ہیں، ان کا کوئی حقیقت سے